اور اگر ابو طالب کا بیٹا نہ ہوتا باؤں کا کردار ان کے سامنے نہ آتا۔ یہ 7 طواف معین کرنے والا ابو طالب کا باپ، اپنے اوپر شراب حرام کرنے والا آیت سے پہلے ابو طالب کا باپ ننگے بیت اللہ کے سامنے طواف کرنے والے آج بھی پائے جاتے۔ اگر عبد المطلب نے بدن چھپانے کا سلیقہ نہ دیا، تم اس ابو طالب کو کافر کہہ رہے ہو جس نے کلمے کو پالا ہے۔ میں اپنے مزاج کا جملہ نہ پڑھوں میں مطمئن نہیں ہوتا۔ تم اس ابو طالب کو کافر کہہ رہے ہو جس نے کلمے کو پالا ہے۔ میں اکثر سوچتا ہوں ان مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے، کلمہ پالنے والے کو کافر کہہ رہے۔ وجہ یہ ہے کہ کملا کے بیٹے کلمہ پالنے والے کیا سمجھے؟ حضرت ابو طالب آیت سورہ دہر کی، سورہ دہر 76ویں نمبر پہ ہے۔ اس سے پہلے 75 سورے قرآن مجید میں درج ہیں، اس کے بعد 38 سورے اور آئے ہیں۔ جو آیت میں نے پڑھی ہے وہ 24ویں آیت ہے، اس سورے میں 31 آیت ہے۔ یہ سورہ مدینے میں نازل ہوا ہے۔ اس سورے میں 143 جملے ہیں، 1080 اگر اب بھی نہیں بولے تو اپنے مقدر کا ماتم کیجئے گا۔ اس سورے کے پڑھنے کی فضیلت یہ ہے کہ میدان محشر میں خدا آپ کو محمد عربی کے ساتھ بٹھا دے گا۔ اس سورے کے پڑھنے کی فضیلت یہ ہے کہ خدا آپ کو میدان محشر میں محمد عربی کے ساتھ بٹھائے گا۔ بھائی اس بات پہ داد کیوں نہیں ملی نیر بھائی؟ کیونکہ اس اوچھے دور میں جہاں ہم ہر چھڑبھائیے نیتا کے ساتھ فوٹو کھچا کے فیس بک پہ لکھتے آج کا دن کامیاب، سوچئے ختمی مرتبہ کے ساتھ ہم نشین ہر کسی کا مقدر نہیں ہے کہ یاد رکھیے ساتھ بیٹھنے والے بھی یہ نہیں کہہ سکتے ہم ساتھ بیٹھے جب تک محمد عربی نہ کہے، جب ساتھ بیٹھنے والے نہیں کہہ سکتے تو ساتھ سونے والے بھی نہیں۔ دیکھیے میمن کے عدد جو ہے وہ 5 جوڑیے، میم کے 40 ایک کے 10 پھر میم کے 40 نون کے 50 140 عدد بنے، 1 اور 4 5، یعنی آپ مزاجن پنجتنی ہیں۔ اور دیکھیں اگر آپ ہی کو دیکھ کے میدان محشر طے کیا جائے اسرار بھائی، آپ ہی کو دیکھ کے مطلب آپ سے جو لوگ خاموش ہیں اور خاموشی کو بہترین عبادت سمجھتے ہیں، اگر کسی کو دیکھ کے مجھے صاحب میدان محشر کا ماحول طے تو دنیا کا اصول کیا ہے؟ تم میرے حق میں بولو گے میں تمہارے حق میں بولوں گا۔ جو کیا ہوتا تم میرے حق میں بولو گے میں تمہارے حق میں بولوں گا۔ اب جو لوگ یہاں اہل بیت کی فضیلت پہ چپ ہے، اگر اہل بیت وہاں آپ کی شفاعت پہ چپ ہو جائے، پھر آپ کیا کیجئے گا؟ میں ایک نفسیاتی فقرہ پڑھ رہا ہوں، میں مر بھی جاؤں گا تو یہ فقرہ یاد رہے، سنیے گا، بڑا قیمتی فقرہ ہے۔ باپ کے خوش ہونے کے لیے کیا کافی ہے؟ کوئی دوڑ کے آیا، بھائی تمہارا بیٹا اسکول میں ٹاپ کیا، پورا مجمع خوش ہو نہ ہو، باپ مسکرائے گا، جھوم اٹھے گا، باپ بکی ہے نا، تو سچے اور نسلی بیٹے کے خوش ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ اس کے باپ کی فضیلت پڑھی جائے۔ اور یہ تو میرا مشہور زمانہ جملہ ہے، پوری دنیا میں قبلہ مہدی حسن مائز صاحب پوری دنیا میں یہ جملہ گھما ہے، شرف آخری صاحب
کھلا تو شجرا چھپا، اور چہرہ اترا تو شجرا چھپا. یہ آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں. اللہ کہہ رہا ہے اے میرے حبیب خبردار، لا تو دے، نہ ماننا، اتباع نہ کرنا، پیروی نہ کرنا، منہم کن لوگوں کی، آسمن جو گنہگار اور کفورا جو کافر ہے. تو ذرا سا جاگ کے سن لیجئے گا، اس کی پیروی نہ کرنا، اس کی کوئی بات نہ ماننا. کون؟ جس کی جو گنہگار ہے، جو کافر ہے. آیت نے کہا بات نہ ماننا. اب یہ بتاؤ زنا شیرہ کس کی بات مان کے منعقد کی گئی؟ محمد کا نکاح. شجر تبھی تک شجر ہے جب اہل بیت کی زمین سے متمسک ہے. گلشن صاحب، گلشن میں تبھی تک دم ہے جب اس سے خوشبو پھیلے اہل بیت کے بدعت. ورنہ امام نے تو کہا ہے شاعر کو سلام نہ کرو. لوگ پریشان ہو گئے، بولا شاعر کو سلام کیوں نہ کرے؟ کیا جو شاعر ہمارا